فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، خدا جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ خلق خدا کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، خلق خدا کے لیے آسانیاں بانٹیں، اپنی سوشل رسپانسبلٹیز جو ہے انہیں محسوس کریں۔ شہر لاہور کی اگر بات کریں تو شہر لاہور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بینگ انڈیویجول، ہم انفرادی طور پہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کا تعارف کرا دوں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حافظہ اللہ، ملک کے نامور مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب حافظہ اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب، آج کی جو پہلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ شہر لاہور جو ہے دنیا کا آلودہ ترین شہر جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے، اور جناب حکومت نے جو ہے اس پر کچھ آپ کہہ سکتے اقدامات اٹھائے ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو بند کرنے کی جو ہے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے متعلق ایک سوال یہ بنتا ہے کہ فیکٹریوں کا دھواں فضا کو آلودہ کرتا ہے، تو اس حوالے سے مفتی صاحب کیا دین اسلام کیا کہتا ہے، کتاب و سنت کیا کہتی ہیں؟ ہم ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ہم نہیں محسوس کرتے، ہم اپنا رول پلے نہیں کرتے اس انوائرمنٹ کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس پر ذرا شرعی رہنمائی کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اور پاکیزہ رکھنا یہ شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ اپنے گھروں کے جو صحن ہے، گھروں کے باہر کا جو حصہ ہے ان کی صفائی ستھرائی کیا کرو۔ اس وقت مدینہ کے اندر یہود رہتے تھے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ نظفوا افنیتکم فإن اليہود لا ينظفونها، تم اپنے گھر کے باہر جو حصے ہیں ان کی تنظیف کیا کرو، ان کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ یہ جو یہود ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو صفائی ستھرائی نظافت یہ دین اسلام کے اندر ایک محمود چیز ہے، قابل ستائش عمل ہے، اور ہر وہ چیز یا ہر وہ سلسلہ جس سے آلودگی پیدا ہو، لوگوں کو، انسانوں کو، حیوانات کو، جانوروں کو نقصان اور ضرر پہنچتا ہو، شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کے اندر یہ ضرر اور ضرار کا تصور نہیں، یعنی نہ ضرر آپ نے پہنچانا ہے، نہ ضرر خود قبول کرنا ہے، نہ ابتداءً کسی کو ضرر پہنچانا ہے، نہ انتقاماً کسی کو ضرر پہنچانا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ ایسی گاڑیاں جو مضر دھواں چھوڑتی ہے، اور اسی طرح فیکٹریاں بعض ہے، بعض لوگ یہ کھیتوں فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں جو ان کے بقیہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دھواں پیدا ہوتا ہے اور مضر صحت صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہے۔ شریعت نے پھر ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ حکومت جو ہے، حکومت ایک ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور اس پہ لازم ہے کہ اپنی جو رعیت ہے، لوگ ہیں، قوم ہے، ان کی بہبود کے لیے وہ کوشش کرے اور ان کی آسانی اور آسائش کے لیے قوانین بھی وضع کرے اور ان پر عمل بھی کرائے۔ تو جب
ایک حکومت ایک نظام بعض چیزیں جو ہے نا وہ وضع کرتے ہیں تو ان کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اسی طرح اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور جو اولو الامر ہے جو حاکم ہے اس کی بات بھی مانو۔ تو حاکم کی بات ماننا، حکومت کی بات ماننا ایسے امور میں بالخصوص جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو وہ پابندی کے حوالے سے احکام جاری کرے تو ان احکام کی پابندی لازم ہے۔ یعنی ایک مباح کام ہے اور مباح کام کے متعلق حکومت اعلان کرے کہ اب ایسے نہیں کرنا، اس کی پابندی بھی لازم ہے۔ چہ جائے کہ ایسی چیز کے بارے میں حکومت حکم جاری کرے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ گاڑیاں جو نقصان دہ دھواں چھوڑتی ہیں یا پھر لوگ کھیتوں کو آگ لگاتے ہیں، کسان وغیرہ، تو یہ حکومت کی اطاعت لازم ہے۔ ہماری شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ حکومت جو حکم جاری کرے جب تک اس حکم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو تو اطاعت لازم ہے۔ تو اب یہ جو حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں لوگوں کے اوپر یا ماحول کو صاف اور ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں عوام کو، لوگوں کو حکومت کے ساتھ تعاون ان پر لازم ہے کہ کریں اور حکومت کی بات مان جائے، اطاعت کریں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں دین اسلام کی کتاب و سنت کے احکامات کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکومت وقت کی بھی اطاعت ضروری ہے، جو SOPs حکومت دیتی ہے، جو قوانین حکومت کہتی ہے اس پر جو ہے وہ پابندی لازم ہے۔ دوسری جانب اسموک کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، سردی آ جاتی ہے، تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ حشرات الارض، یعنی کہ لائٹ اگر کہیں تیز چل رہی ہے تو اس کے ارد گرد ڈھیر سارے حشرات الارض ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے ایک ہیومن نیچر ہے، ہم نے اس کا متبادل کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، ہم نے اس کا متبادل یہ کیا ہے کہ ہم جناب اس کو کسی الیکٹرک شاک کے ساتھ جو ہے اس کو ہم مار دیتے ہیں، یا اس طریقے کی ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ درختوں والی جگہوں پر کچھ مچھر اور کیڑے وغیرہ کی بہتات ہوتی ہے، اور یہ ہوتا تب ہے جب گرمی کی شدت کم ہو رہی ہوتی ہے اور سردی کی آمد ہوتی ہے، بڑا ماڈریٹ قسم کا ٹمپریچر ہے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، آج کل ایسی ٹیوب لائٹ جو ہے مفتی صاحب مارکیٹ میں آ گئی ہیں کہ جسے لگا دیا جائے تو مچھر اس کے ساتھ لگ کر برقی جھٹکے سے مر جاتے ہیں، جلا کر مارنے کی ممانعت ہے۔ اس الیکٹرک جھٹکے کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ کیا اسے مچھر اور حشرات الارض مارنے کے لیے اس ڈیوائس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ذی روح کو جلا کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ کسی بھی ذی روح کو جلا کے اس پہ جلانے کا کوئی عذاب سزا اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ ایسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اس میں یہ کہ وہ لمبی روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ایک چیونٹیوں کی بستی سے گزرے۔ یہ چیونٹیاں نا ایک بستی کی شکل میں رہتی ہیں، اگر ان کی آپ بلیں یعنی وہ واضح کریں نا تو نظر آتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی واد النمل کا جو تذکرہ ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایک بلوں کی شکل میں نا ایک کالونی سی بنا کے وہ رہتی ہیں۔ بہرحال وہ نا کسی نے جلا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کس سے جلایا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب صرف آگ کا پیدا کرنے والا ہی دے گا، یعنی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ ایک اصول بیان فرما دیا۔ تو اس روشنی میں بعض اوقات ہمارے لوگ جن کو اس حدیث کا علم ہے کہ جلانے کا عذاب نہیں دینا چاہیے، وہ پھر ایسے سوال پوچھتے ہیں جیسے یہ صورت ہے کہ جی یہ جو ماسکیٹو کلرز جو ان کا کیا حکم ہے؟ تو وہ اس پہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ اور چیز ہے، یہ جو ماسکیٹو کلر ہیں یہ اور چیز ہیں۔ کیوں؟ جلانا جو ہے نا وہ جلا کے بالکل راکھ کر دیتا ہے، یہ جو ہے جلاتا نہیں ہے، یہ ایک برقی جھٹکے کے ساتھ وہ
مرتا ہے، اور آگ اور بجلی اس کو ایک دوسرے پہ ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تم یہ آگ تمہاری دشمن ہے، رات کو اسے بجھا کے سویا کرو، ٹھیک ہے، لیکن لائٹ جو ہے یہ ہم ضرور جلدی چھوڑتے ہیں۔ تو لائٹ اور آگ ان دونوں میں فرق ہے، ان کے نتائج میں بھی، اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ سب مختلف ہیں، تو اس وجہ سے اس پہ ہم قیاس نہیں کریں گے۔ تو یہ آگ کا عذاب نہیں ہے، یہ آگ کی سزا نہیں ہے، یہ یعنی جلاتے نہیں ہیں، یہ اس کی جان جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں اللہ نہ کرے کسی شخص کو اگر کرنٹ لگتی ہے تو وہ جلتا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آگ کسی صورت میں لگ جائے، وہ کوئی شعلہ ہو اور وہ پھر جل جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن صرف کرنٹ لگنے سے وہ جلتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بجلی میں اور آگ میں ایک فرق ہے، اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ جائز ہے بالکل۔ رب کریم جی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں نکاح ہو کے طلاق، رضاعت، وراثت، اس طرح کے تمام تر پہلوؤں پر ڈسکشن کی جاتی ہے، دینی ذوق اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے۔ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے جو نمبرز ہیں ان پر کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں لائیو شمولیت کر سکتے ہیں۔ شرعی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک شخص پوچھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی بیٹی فوت ہو گئی، کیا ان کی اولاد کو شرعی حصہ ملے گا، اور کیا نانا اس بیٹی کی اولاد کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں اگرچہ وہ نواسے صاحب حیثیت ہوں؟ جی ہاں، نانا جو ہے جو اپنے نواسوں اور نواسیوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، بلکہ ایک مسلمان جو ہے کسی کے حق میں بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ اور وصیت کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے، مال پیسے میں سے اتنا فلاں کو دے دو، میرے نواسوں کو دے دو، نواسیوں کو دے دو، یہ وصیت ہے۔ تو یہ نواسوں اور نواسیوں کے حق میں وصیت کرنا یہ تو بہت ایک اچھا عمل ہے۔ اور یہ بات کہ وہ وارث بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، جب بیٹی بندے کی فوت ہو گئی ہے، جو اس کی صلبی اولاد تھی وہ فوت ہو گئی ہے، اب اس کے بعد نواسے نواسیاں ہیں، تو نواسے نواسیاں نانا کے مال میں وہ وارث نہیں بن سکتے، حتیٰ کہ پوتے پوتیاں بھی جب ان کا کوئی اور چاچا ہو، باپ فوت ہو گیا ہے، جبکہ اس شخص کے اور بیٹے ہیں، تو پھر اس بیٹے جو فوت شدہ ہے اس کی اولاد کو، پوتے پوتیوں کو دادا کے مال میں نا وہ حق نہیں بنتا، میراث ان کو نہیں پہنچتا، نواسے نواسیوں کو بھی نہیں پہنچتا۔ لیکن وصیت کرنا یہ نانا کے لیے مناسب ہے اور بہت بہتر ہے، اگرچہ وہ صاحب حیثیت ہے، لیکن پھر بھی ایک اپنی اولاد کے ساتھ ایک تعاون اور محبت کا اظہار یہ ہونا چاہیے اور اس کو کر لینا چاہیے۔ عدل و انصاف مفتی صاحب بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات تو واضح ہے نا، یہ بات تو واضح ہے کہ وصیت جو ہے نا وہ ثلث میں ہوتا ہے، یعنی 1/3 مال میں، وہ جو تیسرا حصہ مال کا ہوتا ہے نا اس میں وصیت نافذ ہوتی ہے، باقی جو 2 حصے ہوتے ہیں وہ ورثاء کا حق ہوتا ہے اور ورثاء اس کے وارث ہوتے ہیں۔ ورثاء اس کے وارث ہوتے ہیں۔ مفتی نعمان صاحب اس پر رہنمائی کیجئے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ جو سوسائٹی میں ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیلنس جو ہے جب بگڑتا ہے تو گھروں کے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ، اس پر ذرا کو اس میں ایک اضافہ میں یہ کروں گا کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو حصے دار ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، جیسے حدیث مبارکہ ہے لا وصیت لوارث، جو وارث بن رہا ہے نا اس کے لیے وصیت نہیں ہے، تو وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہ بن رہا ہو، کیونکہ وارث جو ہے اس کے تو حصے مقرر ہیں، یا وہ اسبہ ہونے کی حیثیت سے یا کسی بھی صورت میں وہ لیتا ہے۔ تو باقی جو ہے اب اس میں جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم کسی کو محروم کرنے کے لیے کسی وارث کو کچھ اور وصیتیں کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے پچھلے دنوں، وہ یہ تھا کہ والدہ صاحبہ نے یہ کہا میرے پوتوں کو یہ دو، یہ چوڑیاں ہیں یہ پوتوں کو، یہ نواسوں کو، یہ ادھر، یہ ادھر، یعنی جو ورثاء تھے ان کا حق چھوڑا ہی کچھ نہ،
باقی یہ ان کو دے دو، یہ ان کو دے دو، ایسے کر کے وصیت کی۔ Prioritize ہم لوگ کیا تو کرتے ہیں یہ کسی اصل میں نا مخصوص کو؟ میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کو زیادہ لائک کرتے ہیں یا جو ہماری زیادہ خدمت کرتے رہے نا تو ان کے پاس جائے۔ حالانکہ قرآن مجید نے جہاں پہ یہ عدل کی بات کی وہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر وہ یا تقسیم کی یکن غنیًا و فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، کہ اگر وہ مالدار ہیں یا تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ان کو زیادہ کیوں دوں، ان کو کم کیوں دوں، محروم زیادہ یہ ہے یا اس کے پاس کم ہے، آپ نے کرنی ہے برابر تقسیم۔ ایسا کر کے لوگ دراصل یہ کرتے ہیں کہ اس کو جو کمی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا وہ کمی میں پوری کر دوں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حق دیا اس کو دیں، جس قدر گنجائش رکھی ہے اتنی دیں۔ بلکہ جس حدیث مبارکہ کا حوالہ دے رہے تھے شیخ صاحب، اس 1/3 کا یعنی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے، آپ نے فرمایا تھا نا کہ وَالثُّلُثُ کثیر، کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 1/3 سے بھی کم دینا چاہیے، اور وہ 1/4 کے قائل تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن ٹھیک ہے 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ مقصود نہ ہو کہ کسی کا حق مار کے کسی کو زیادہ دینا۔ اگر یہ پیچھے ہوگی سوچ تو یہ غلط ہوگی۔ رب کریم جی حقوق اللہ ادا کرنے کی، حقوق العباد ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی توازن بگڑتا ہے تو اس کے نتائج جو ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے خراب، ڈینجرس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسری جانب میں ذکر کروں اسموک، کیونکہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو آلودگی ہے، پورا سال ہی ہمیں دیگر آلودگیوں کا سامنا رہتا ہے، لیکن یہ ونٹر سے پہلے ایک یہ جو اسموک والا سلسلہ، اس کی اگر ہسٹری کی بات کریں تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 2016-17 کے اوائل میں جو ہے اینڈنگ میں، اختتام پر جو ہے عمومی طور پر نومبر دسمبر میں یہ اسموک والا، مفتی صاحب ہم نے فوگ کا کنسیپٹ سنا تھا، دھند کا، تو یہ دھند اور اس کا کوئی مکسچر ہے۔ تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے میسج بھی یہ دینا چاہیں گے کہ جب بھی آپ گھروں سے نکلیں تو احتیاط کریں، اور احتیاط سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ہیں وہ مائک جو ہے، اپنے ماسک جو ہیں وہ لگانے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماسک کے علاوہ جو ہے آپ نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ تو کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے جی بریک کا، اور بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں حسب معمول پیر اور جمعرات کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آپ کے شرعی سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ شرعی سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو کام میں تھوڑی سی پرسنٹیج اگر آپ خلق خدا کے لیے رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھ لیں، تو یقین جانیے اس میں بڑی برکت پڑتی ہے۔ اسی سے متعلق ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ روزانہ کی سیل میں سے اللہ کے راستے میں بھی دیتا ہوں اور مقروض بھی ہوں، اس صورت میں میں کیا کروں؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب جی، اس میں ایسا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے بہت اچھی بات ہے جی، تو لیکن وہ مقروض بھی ہو تو اسے قرض اتارنے کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یعنی کوئی بھی سبیل ایسی بنائے کہ قرض اس سے اترے، کیونکہ قرض جو ہے نا ایک بوجھ ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی دیں لیکن اپنا قرض اتاریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرض کے متعلق تو پوچھا جائے گا۔ باقی اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے بالفرض روزانہ کی بیس پہ تو اس کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ ایک نیکی ہے اور وہ ہے گناہ۔ تو یعنی اگر آپ قرض نہیں دیتے اور اس حالت میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک گناہ رہ جائے گا اگر قرض ادا نہ کیا جائے۔ جی بالکل، اول تو ورثاء کو چاہیے کہ وہ پہلے قرض اتارنے کی کوشش کریں، لیکن ایسی صورت میں ترجیح جو ہے وہ قرض اتارنے کو دینی چاہیے۔ ترجیح قرض اتارنے کو دیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دیں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جب بندہ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا،
تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس ہے ہی تھوڑا، وہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک درہم 1000 درہم سے فوقیت لے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس 2 درہم تھے اس نے 1 خرچ کر دیا. بالکل. تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے مال میں سے آدھا خرچ کر دیا. بالکل بالکل. تو اسی طرح اگر تھوڑا تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے. تو نیت پیچھے یہ رکھے کہ میں جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے واپس زیادہ لوٹائے گا اور میں اپنا قرض اتارنے میں اس سے تعاون لوں گا. جیسے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں تو یہ پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی. ہم کئی چیزوں میں مغرب سے بہت متاثر ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مغرب کی چیزوں کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈیلی جو لائفز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو امپلیمنٹ کریں. ایک بھائی ہیں وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ عرب اور یورپین ممالک میں ولیمے اور بارات کا ایک ہی فنکشن ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ صورت رائج ہو رہی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو شرعی ولیمہ ہے، مسنون ولیمہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے، یعنی نکاح ہے، نکاح کے بعد شادی ہے، رخصتی ہے، رخصتی کے بعد ملاقات ہے. بالکل. ملاقات کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ مسنون ولیمہ ہے. بالکل. یہ ولیمے کی مسنون صورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی رہا، صحابہ کرام کا یہی رہا اور اہل علم نے بھی یہی بتایا ہے کہ نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد بنا ہو جائے، بنا کے بعد پھر یہ ولیمہ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مسنون ولیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، نکاح ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ ضرور ادا کیا ہے. وہ ولیمہ وافر مقدار میں ہو یا مختصر گوشت ہو یا بغیر گوشت کے ہو، جو بھی ہے، لیکن آپ نے ولیمہ جو کیا ہے وہ بنا کے بعد یعنی ملاقات اور ملنے کے بعد کیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح کیا، خیبر میں نکاح کیا. وہ گرفتار ہو گئی جنگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کرتے ہوئے آزاد کر دیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کیا، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی، ام المؤمنین بن گئی. تو وہ جب ام المؤمنین بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا. تیسرے دن جب سفر میں ہی تھے، جب ملاقات ہوئی، پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. یعنی اہتمام اسی بات کا ہونا چاہیے. اور یہ جو تصور ہے کہ بارات کا کھانا اور یعنی اسی دن سارا ایک ہو جائے اور اس کے بعد شادی ہو، رخصتی ہو، تو یہ جو تصور ہے یہ وہ مسنون ولیمے کا تصور نہیں ہے. یہ ایک عام کھانا ہے، ایک عام دعوت ہے، کھا لے، جائز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ ناجائز ہے. بنیادی طور پر یہ جائز ہے، لیکن اس کو مسنون ولیمہ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے، نہ وہ مسنون ولیمے کی جگہ یہ لے سکتا ہے. یہاں پر جی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں فیصل آباد. ہمارے ساتھ شیخ اکرم صاحب ہیں جی کاموں کی سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم شیخ اکرام صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی کیسے مزاج ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، گزارش آپ سے. ٹی وی کی آواز بند کر. جی السلام علیکم، ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. جی کی جاننا چاہیں گے؟ پڑھتے وقت نا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی سوچا بھی گئی آؤں گی نماز دے. ٹھیک، وہ واسطے میرے واسطے کی حکم ہے؟ ٹھیک ہے، نماز چ سوچاں آندیاں نے جی تواڈے؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی سوچ وچ آندی رہندی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ تسی ساڈے پروگرام دا حصہ بنے جی. ہمارے ساتھ شیخ اکرام صاحب موجود تھے. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ نماز میں بڑی سوچیں آتی ہیں، بڑے خیالات آتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ توجہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، شرعی احکامات کیا ہیں؟ یہ جو سوچیں آتی ہیں نا، وسوسے آتے ہیں، مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اب سے آ رہے ہیں. بعض صحابہ کرام کو بھی ایسے خیالات آتے تھے اور بعد کے ادوار میں بھی
مختلف لوگوں کو ایسے آتے رہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جو حل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ جب اس طرح کے وسوسے آتے ہوں، خیالات آتے ہوں، تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو دعا ہے نہایت زبردست دعا ہے، اور بندہ جو ہے عاجز ہے، کمزور ہے، وہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے میری حفاظت کر، شیطان مردود کے شر سے وہ شر پہنچاتا ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا، ہاں تیری پناہ میں آ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا۔ تو بندے کو چاہیے دوران نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہے، اور پھر بائیں طرف نا 3 دفعہ وہ تھوکنے والی جو صورت ہوتی ہے وہ بنائے ایسے کر کے، تو یہ صورت بنائے، اور پھر اس خیال کو اپنے ساتھ رہنے نہ دے، مزید آپ غور کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو نماز کے الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور رب العالمین ہے، تمام عالم جتنے عالم ہے ان کا پروردگار، ان کا سردار، ان کا خالق، ان کا مالک، وہ میرا رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ پھر اللہ کی جو صفات الرحمن، مقصد یہ ہے کہ ان کلمات پر بندہ غور کرے، ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم، ان کا جو یہ بندہ اس پر غور کرے تو پھر ذہن دوسری طرف نہیں جاتا۔ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ان الفاظ کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ادھر شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان کے حملہ وہ جو ہے نا وہ زوراور ہے۔ جب بندے کے پاس اسلحہ نہ ہو اس کے مقابلے کے لیے تو وہ زوراور ہے، طاقتور ہے، تو بندے کو اپنے ساتھ نہ کر لیتا ہے۔ تو پھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کتنی رکعتیں ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پوچھتا ہے امام صاحب نے کون سی صورت تلاوت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین کے بعد کون سی صورت، بہت سے مقتدیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پر ایک قصہ مجھے یاد آیا، میں وہ آپ کو سنا دوں، بڑا زبردست۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل، ان کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں اور یہی مشغلہ تھا، قرآن اور سنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرتے ہیں، تو وہ حدیثیں پھر سناتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کو اتنی حدیثیں یاد ہے، اور وقت حدیث ہر موقع پر حدیث سناتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ میرے بھائی آپ مجھے بتائیں فجر کی نماز میں امام صاحب نے کون سی صورت کی تلاوت فرمائی ہے؟ ہاں جی، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت، پہلی رکعت میں کون سی صورت تھی، دوسری رکعت میں کون سی صورت تھی؟ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا مجھے یاد ہے، کون سی صورت تھی اور کتنی آیات پڑھی ہیں یہ مجھے یاد ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ متوجہ ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی طرف بھی وہ متوجہ ہوتے تھے، یاد کرتے تھے، اور قاری کی تلاوت کی طرف بھی متوجہ ہوتے تھے۔ تو جب ہم ایسے متوجہ ہوتے ہیں پھر شیطان جو ہے نا اس کے وسوسے اتنے کارآمد نہیں ہوتے۔ تو باقی اللہ سے عام اوقات میں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، یہ بڑا ظالم ہے، عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی اس نے وسوسے ڈال کے اور قسمیں دے کے، قسمیں کھا کے ان کو یقین دلا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو وہ ان کے اس کی باتوں میں آ گئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے، اور اپنے اس نماز جو ہے نا اس کے الفاظ پر، معانی پر، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ رب کریم ہمیں ان شیطانی وسوسوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ جی ہماری ایک بہن ہے جی مفتی نعمان فاروقی صاحب، وہ پوچھ رہی ہیں کہ لڑکیاں مہندی لگائیں تو اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ پہلے نیل پالش سے متعلق پوچھا جاتا تھا، اب یہ مہندی سے متعلق کیا شرعی احکامات ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی بھی خلش ہو تو وہ اسے دور کر لے، یعنی بہت اچھی بات ہے۔ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ نا دل میں ہی اپنی باتیں رکھتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اظہار نہیں کرتے۔ تو چلیں جیسا بھی ہے، سوال ہمارے پاس آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور موجود ہے
تو مہندی لگانے سے وہ کیونکہ اس کی کوئی لیئر نہیں ہوتی، اس کا کوئی اپنا وجود باقی نہیں رہتا، اس کے نیچے سے بھی پانی جسم کو لگ جاتا ہے، چاہے وہ ناخن ہو، چاہے وہ پاؤں کی تلیوں پہ لگایا جاتا ہے یا ادھر، تو ہاتھوں پہ بھی خواتین لگاتی ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی کوئی لیئر نہیں ہے جس سے پانی نہ لگے جسم کے حصے کو، تو اس وجہ سے وہ تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو لگایا جا سکتا ہے. رب کریم لگائیں اور اسے وضو کریں، وضو ہو جائے. اسلامک پرنسپلز کے اکارڈنگ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں، عدنان اسلم بھائی ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم، کیسے ہیں عدنان بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ. کیا جاننا چاہیں گے بھائی؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ ایک شخص ہے تو اس نے ایسے مال پر زکوٰۃ دینی جو اس نے کسی کے قرض پہ دیا ہوا. آپ کا سوال صحیح طریقے سے ہمارے تک نہیں پہنچا، دوبارہ بتائیں کیا جاننا چاہیں گے؟ سوری سر. جی بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کلیئر آواز کلیئر نہیں. آواز نہیں آ رہی؟ ابھی ٹھیک ہے، بالکل اسی ٹون میں بات کریں، اسی آواز میں، اسی لیول. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایسے مال پر زکوٰۃ دینی ہے جو اس نے کسی کو قرض پہ دیا ہے 3 لاکھ. 3 لاکھ روپے قرض کے لیے دیے، ٹھیک ہے، کسی کو دیا ہوا اس نے 3 لاکھ، ٹھیک ہے. جی تو آیا وہ اس پر قرض دے گا یا نہیں؟ حکم ہوگا اس کے لیے زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ جی بہت شکریہ عدنان اسلم بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، کیا حکم ہے قرض پر زکوٰۃ اور اس حوالے سے؟ قرض چونکہ جس نے دیا ہو وہ اسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، وہ تو اس نے ثواب کے لیے، باہمی تعاون کے لیے کسی کو قرض دیا ہوتا ہے. مالک اصل میں وہی ہوتا ہے جس نے قرض دیا ہوتا ہے. بالکل. تو قرض خواہ نے تو وہ لیا ہوتا ہے، اس نے اپنا کام اس سے کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی. تو اس قرض کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے قرض جو بالکل ملنے کی امید نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، یعنی وہ سال سے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ تو اس پہ تو زکوٰۃ اس وقت دے گا جب وہ اسے مل جائے، جب جس سال ملے تو اس سال وہ اس کی زکوٰۃ دے دے. ٹھیک ہے. اور اگر قرض ایسا ہے جو مل سکتا ہے تو اس پہ پھر ہر سال وہ زکوٰۃ دے گا اسی اعتبار سے جتنی وہ رقم ہے اس کو اپنی اس رقم میں شمار کرے. اگر وہ اتنے تولے تک اس سونا آ سکتا اس سے تو اس سے وہ زکوٰۃ دے گا اس نے. ٹھیک ہے جی. امید کرتے ہیں جی کہ ہمارے ان بھائی تک جو ہے وہ جواب پہنچ چکا ہوگا. جی یہاں پر ایک اور بھائی مفتی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ 25 سال کا ہے اور وہ بیٹا جو ہے وہ ان کے باپ جو ہے انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم گھر سے نکل جاؤ، اب تم خود کماؤ اور خود شادی کرو. اسلام میں مرد کی شادی کرنا اس کے پیرنٹس کے ذمے نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. جی. یہ جو ہے نا، ایک ہے مرد لڑکا، اس کی جو شادی ہے والدین اس شادی میں تعاون کرے، مدد کرے. باپ جو ہے نا پیسوں کے ذریعے سے بھی مدد کرے، ماں باپ دونوں رشتہ تلاش کرنے میں مدد کرے. بالکل. لیکن یہ ان کی ایک ذمہ داری ہو، فریضہ ہو، یہ شریعت میں نہیں ہے. بلکہ مرد حر ہے، آزاد ہے، خود اپنی مرضی سے وہ شادی کرے. اسی لیے مرد کی شادی میں نہ باپ کی اجازت ضروری ہے، کسی کی بھی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. تاہم جو لڑکی ہے، لڑکی کی شادی کی ذمہ داری یہ باپ پہ ہے، باپ نہیں ہے تو بھائیوں پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ہے نا اجازت بھی ضروری ہے، وہ ولی بنتے ہیں اور اسی طرح ان کی اجازت یہ ضروری ہوتی ہے. لڑکے کے حوالے سے یہ پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ تعاون کرتے ہیں، عام ہمارا جو معاشرہ ہے مشرقی معاشرہ، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کوشش کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ کے علاوہ بڑے بھائی کوشش کرتے ہیں اگر باپ نہ ہو کہ ہم اپنے اس بھائی کی شادی کرائیں اور اس ذمہ داری سے ہم فارغ ہو جائیں. تو یہ ایک اچھی روش ہے، اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر باپ نے کہہ دیا کہ بھائی خود کماؤ اور شادی کرو
تو اس بندے کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. بالکل محنت کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اب 25 سال کا ہو گیا ہے، اب نہ کماتا ہے نہ پیسہ لاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ باپ اپنی زمین فروخت کر کے اس کی شادی کرائے، اور شادی کے لیے جو آنے والی اس کو کیسے کھلائے؟ اس کو پھر کیسے رکھے گا؟ یہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چودھری صاحب کا بیٹا ہے، ہاں چودھری صاحب کا بیٹا، پھر وہ باپ ہی اس کو کھلاتا پلاتا ہے زندگی بھر کا وہ. ہاں جی، تو یہ نہیں کوئی شک نہیں. جی یہاں پر جی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائیو کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ظفر عباس بھائی ہیں جی چنیوٹ سے. کیا حال ہے ظفر بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ جی. ٹھیک. کیا جاننا چاہیں گے ظفر بھائی؟ میں جاننا چاہتا ہوں جی رقبہ جو ہے وہ ٹھیکے پہ دینا جائز ہے یا یہ سود بنتا ہے جی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. رقبہ ٹھیکے پر دینا جائز ہے یا سود بنتا ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، رقبے سے متعلق اس کو ٹھیکے پر دینا اور اس کی جو انکم آتی ہے وہ اس کا کرایہ جو سالانہ ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ جی جی، یہ بالکل جائز ہے اور چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ایک واقعات لکھے. اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے صحابہ کا انہوں نے تذکرہ کیا، تابعین کا تذکرہ کیا، دیگر ائمہ کا، کہ وہ ایسا کرتے تھے. اور شاید اس کی وجہ بھی یعنی ان کا اس اہتمام سے وہ بیان کرنا وہ اس لیے ہے کہ شاید اس دور میں بھی کوئی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے. بالکل. اصل میں ایک چیز ہے محاقلہ. محاقلہ اس کھیتی کو کہتے ہیں، اس زمین کے اس حصے کو جس میں کچھ مستثنا کر لیا جائے. کیا مطلب؟ کہ یہ زمین میں تمہیں ٹھیکے پہ دیتا ہوں لیکن یہ جو جگہ ہے نا یہ تمہیں نہیں دوں گا. اب وہ جو جگہ ہیں وہ ہوتی ہیں پانی کے قریب، وہ اچھی زمین ہوتی ہے، اس میں فصل زیادہ ہوتی ہے، اس میں وہ محنت کر رہا ہے، اس میں فصل کم ہو رہی ہے. اب اس کے ذہن میں یہ آئے گا یہ کیوں نہیں مجھے ملی. یعنی اس میں ایک تو جب آپ ٹھیکے پہ دیں تو ساری زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دیں. اس میں اگر مستثنا کرنا ہے آپ نے تو کسی خاص حصے کو نہ کریں، ویسے کہہ دیں کہ جی اس میں 1 ایکڑ 2 ایکڑ وہ میرے ہوں گے، میں اس میں چلاؤں گا. اگر خاص کرتے ہیں تو اس چیز سے منع فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل خیبر سے معاملہ کیا تھا وہ یہی تھا. اہل خیبر جب خیبر فتح ہوا تو یہود کہنے لگے کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ زمین ہمارے پاس رہنے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی جو آمدن ہوگی وہ آدھی ہماری ہوگی آدھی تمہاری ہوگی. اور اسی وجہ سے مخابرہ کا نام دیا گیا، یعنی ٹھیکے پہ دینے کا کام یہ جاری رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعد میں بھی ایسا ہوتا آیا. اصل میں جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے اس کی بنیاد ایک حدیث مبارکہ ہے. اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ایسا کہتے ہیں. وہ کیا حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، بالکل، کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ اسے کچھ لینے کی بجائے اپنے بھائی کو ہدیہ کر دے، تحفہ دے دے، زمین تحفتاً دے دے اسے کہ وہ اس میں زراعت کرے اور پھر اس میں خود اپنا فائدہ اٹھائے. نہ یہ کہ وہ اس کو دے کہ جی اتنا مجھے دے گا اتنا خود رکھے گا. اس کے سے بہتر ہے کہ وہ دے دے. لیکن یہ بہت اعلیٰ صورت ہے اور اس دور کی مثال آج ملنا ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو کہے جی میں اتنے ایکڑ تمہیں دیتا ہوں. پہلے دور کے اندر چونکہ زمین کھلی ہوتی تھی اور زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے اس میں اتنا نہیں تھا مسئلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی، اور خصوصاً یہ کہ مہاجرین جب یہاں پہ آئے تھے تو ظاہر ہے ان کے پاس نہ زمین تھی نہ کوئی اسباب تھے، وسائل تھے. تو شروع میں انہیں یہ ترغیب دی گئی کہ آپ ایسے کریں کہ اپنے بھائی کو زمین دے دیں، وہ چاہے اس پہ مزارت کرے اور فائدہ اٹھائے، اور اس سے آپ کچھ لینا اس کو دیں تاکہ زمین بھی آباد ہو. اور میں یہ کہوں گا یہاں پہ ایک بات کہ حکومت ایسے علاقوں میں جہاں پہ بالکل بنجر علاقے ہیں، کچھ نہیں اگتا، تو وہ زمینیں الاٹ کی جائیں لوگوں کو تاکہ وہاں پہ زراعت ہو اور اس سے ملک اور زیادہ ترقی کرے. یہ ایک بات ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ ایک اچھا اقدام ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ افضل صورت بتائی گئی ہے. یہ نہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ سود ہوگا. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جو بھی ہم چیز کرائے پہ دیتے ہیں وہ سود ہو گیا، تو ایسا تو نہیں ہے. اس کا کوئی بھی امت میں قائل نہیں رہا. اگر کسی صاحب نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے یا ایسی بات کہی ہے تو انہوں نے ایک پہلو کو مد نظر رکھا ہے، دوسرے کو انہوں نے بالکل بیان ہی نہیں کیا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ زمین کا سود. یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو زمین ہدیہ کی گئی وہ زمین کیا اس بھائی کی ملکیت ہوگی، کس کی ملکیت؟ ہاں وہ تو جس کو ہدیہ کر دی
اس میں مختلف ہو سکتے ہیں نا. جی. ایک تو یہ کہے کہ جی میری زندگی میں یہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, میری زندگی کے بعد یہ وہ بن جائے گی, یعنی میری ملکیت میں آ جائے گی, میرے ورثاء میں تقسیم ہوگی, تم جہاں تک فائدہ اٹھاتے اٹھاؤ. جیسے ہمارے کئی لوگ ایسے تعاون کرنے والے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس گھر سے آپ فائدہ اٹھائیں, جب تک آپ ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارا ہو جائے گا, یا جو بھی ایسی صورت اختیار کر لی جائے. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ہدیہ کر دے کسی کو, جی یہ آپ ہی رکھیں, تو پھر وہ اسی کے نام ہوگی, وہ اسی کی اب زمین کہلائے گی, اور اسی سے وہی فائدہ اٹھائے گا, اسی کی وہ وراثت بنے گی, اسی کی وراثت. کیونکہ ہدیہ پھر ہدیہ ہی ہوتا ہے وہ پھر. جی جی, رب کریم جی ہمیں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی ہستے خان دیپال پور سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہستے بھائی, وعلیکم السلام. آج بڑے پرجوش ہیں, بہت شدت ہے الفاظوں میں آپ کے, کیسے مزاج ہے؟ شکر ہے. گرم جوشی نظر آئی. کیا جاننا چاہیں گے آج؟ ہاں جی سر جی, میری شاپ ہے گاؤں میں ایک. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. جس پر کام کرتا ہوں جی. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے. تو آپ کی میں شاپ ہے, آپ مفتی اس پر صاحب کام کرتے ہیں, یا کسی کی شاپ ہے اس پہ کام کرتے ہیں؟ اچھا نہیں اپنی ہے جی, گاؤں میں ہے جی. اچھا, اپنی شاپ ہے, اس کو آپ رن کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی سر, میں نا ایک تاش فروخت کرتا ہوں. اچھا اچھا, تاش فروخت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ شاپ. خریدتا کسی سے ہو, ٹھیک ہے. تو دکان پر وہ بھی فروخت کرتا ہوں, اور وہ ایک لوڈو گیم ہوتی ہے وہ بھی بیچتا ہوں. اچھا اچھا, لوڈو گیم بھی جناب سیل کر رہے ہیں, اور تاش بھی, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میں پوچھنا سی کہ شریعت اس صرف میں اپنے لیے پوچھتا تھا کہ یہ میرے سے جائز ہے یا نہیں جائز. باقی دیگر اشیاء خرد و نوش بھی ہیں وہاں پر, اور ساتھ میں آپ تاش بھی جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کریانہ کی شاپ. شاپ ہے جی, ٹھیک ہے جی. ہستے خان ایز یوزول بہت ہی گہرے ڈیپ سوال پوچھتے ہیں, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی صاحب تاش فروخت کرتے ہیں ہستے بھائی, اور ساتھ میں کبھی کبھی لوڈو بھی بک جاتی ہے, تو اس طرح کی چیزیں بیچنا شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ یہ جو ہے بات لوڈو کے متعلق اور تاش کے متعلق, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے متعلق ایک شدت پائی جاتی ہے. یہ جو لوڈو ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں جو نرد شیر آیا ہے یہ اسی کی ایک شکل ہے. اچھا, اور تاش کو بھی جوئے کی ایک ذریعہ سمجھتے ہیں, کہ ایک آلہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگ جوا کھیلتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. بالکل, لوڈو اور تاش کو. ہاں, لوڈو اور تاش دونوں کو. لیکن جو ہمارا مطالعہ ہے یا میرا مطالعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ لوڈو نردشیر کیا مترادف نہیں ہے, یا اس کا مصداق یہ نہیں ہے. وہ کوئی اور شے ہے, کوئی اور چیز ہے جس کی تفصیل کسی اور موقع پہ بتا دیں گے, لیکن یہ لوڈو وہ نہیں ہے. اس کی ممانعت بتاتے ہیں اس حدیث کے روح سے, اور یہ اس کا مصداق نہیں. باقی لوڈو ہے یا کوئی بھی کھیل ہے, اس کے اوپر اگر جوا کھیلتے ہیں وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور تاش ہے تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. باقی بذات خود ان پر حرمت کا حکم لگانا یہ ذرا میرے لیے مشکل ہے. تو باہر بڑے دیگر اہل علم کی طرف وہ ان کی طرف رجوع کیا جائے. ہاں جی, وہ ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے مزید وہ مشورہ لیا جائے. ہاں جی, تو فی الحال تو میرے ذہن میں یہ بات تھی ان دو چیزوں کے متعلق. باقی یہ ہے کہ ان چیزوں میں نا وقت کا ضیاع بہت ہوتا ہے, وقت کا ضیاع بہت ہوتا ہے. بندے جو لگے رہتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے, یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لوڈو ہے تو بس لگے ہی رہتے ہیں. بڑی زیادہ ہاں جی, تو اس میں بھی نا پھر یہ ہوتا ہے, انہیں جوا نہیں کھیلتے لیکن پھر بھی وہ نماز چلی گئی, نکل گئی. تو اس وجہ سے نا یہ کوئی یعنی محمود اور محبوب اور اچھے کھیلوں میں یہ شمار اس کا نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی جسمانی چیز بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, بس ادھر ہی بیٹھ کے نا ایک ہاتھ سے وہ چلاتے رہتے ہیں. ہاں جی, تو وہ یعنی صحت بخش کھیل نہیں ہے, دماغی توازن اس سے خراب ہوتا ہے. تو ہم تو اپنے بھائی سے یہی کہیں گے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہی رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دکان میں, آپ کے کاروبار میں اور برکت ڈال لے گا, لیکن اس پر حرمت کا حکم بھی ہم نہیں لگا سکتے. جی, یہ ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میرا بھائی گندم بھیجتا ہے اور میرے خاوند پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ بھائی کو دے دو, میں بھائی کو دے دیتی ہوں, تو وہ بھائی پیسے گن کر مجھے
تھما دیتا ہے کہ یہ تمہاری عیدی ہے، میں خامند کو نہیں بتاتی، اپنے بچوں پر وہ رقم خرچ کر دیتی ہوں، تو شرعن کیسا ہے؟ مطلب ایک ایکٹ آف لو چھپا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے نا بڑا ایک مثبت دونوں پہلو طرف چھپا سے ہوا ہے۔ ایک بڑا نا وہ اچھا ہاں جی، پیار والا معاملہ ہے، احترام والا معاملہ۔ اصل میں ایسے ہے کہ دیکھیے کہ گندم یا دیگر جو اناج ہیں جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں یا جو بھی گھر کی چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری خامن پر ہے کہ وہ پرووائڈ کرے، تو خامن کی خودداری بھی اس میں ہے، اور یہ بہت اچھی مثال ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا اس معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں عورت کے میکے سے سب کچھ ہی ملنا چاہیے، فری میں ملے کیونکہ وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، تو کئی لوگ اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے ایسے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو سوال پوچھا اس میں یہ ہے کہ خامن جو ہے وہ پیسے دیتا ہے کہ جو بھائی گندم بھیج رہا ہے نا اس کے پیسے وہ ادائیگی کر دیتا ہے، اس کے پیسے تم انہیں پکڑا دینا۔ اچھا وہ پکڑاتی ہے تو وہ اسے یہ کہہ کہ واپس بھائی ہے نا، تو وہ اسے پیار کرتا ہے، اسے کہتا ہے یہ تمہاری عیدی ہے۔ ہاں تو وہ اب چونکہ اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ اس نے بھائی کو دے دیے، اب بھائی نے اس کو ہدیہ کر دیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم خامند کو واپس کر دو یا ایسے کرو، اس نے گویا کہ اپنی ہمشیرہ کو اپنی سسٹر کو وہ دے دیا۔ اچھا اب جب دے دیا تو وہ اس کی وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہن بتاتی بھی نہیں ہے، ہماری جو بہن ہے وہ خامند کو نہیں بتاتی کہ میں نے یہ پیسے بچوں پر خرچ کیے، ٹھیک ہے، وہ خرچ کر دیتی ہیں۔ جی وہ خرچ کر دیتی ہے۔ اگر اس میں خامند کو بتا دے تو یہ بہت اچھی بات یہ ہو، بہت اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق عورت اس بات کی بھی پابند ہے کہ وہ اپنا جو اس کا مال ہے نا اس میں سے بھی خامند کی اجازت سے خرچ کرے۔ اس کی ایک مثال بڑی شاندار ہے حدیث مبارکہ میں، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ جی ایک کالر آئی تھنک لے لیں یہاں پر مفتی صاحب، پھر اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محمد عمران بھائی ہیں بہاول نگر سے، کیسے ہیں عمران بھائی؟ اللہ کا شکر ہے سر، مفتی صاحب سر آپ سنائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا جاننا چاہیں گے مفتیان کرام سے؟ سر جاننا یہ چاہیں گے کہ ہم 4 بھائی ہیں اور 2 سسٹریں ہیں جی۔ اچھا، ایک بھائی کی شادی ہوئی اور 3 بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی، اور 2 بھائی ہیں اور 2 سسٹریں ہیں، رشتے والے آتے ہیں۔ 2 بھائی 2 سسٹریں ہیں، 2 سسٹرز ہیں، 3 بھائی 2 سسٹریں، 3 بھائی 2 سسٹرز، کل ملا کے 5 افراد ہیں۔ ہاں جی، وہ آتے ہیں رشتے والے اور رشتے والے دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد گھر میں تقریباً رولا بھی بہت رہتا ہے، لڑائی وغیرہ، یہ کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے ایسے تلخ کلامی ہو جاتی ہے بھائیوں میں بہنوں میں، اور ہم بھی آپ کی یہی ہے نا دوسرے کے پاولوں سے میں دوسرے ساتھ پاولوں میں چل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی وزیر بھائی قاری صاحب سے دعا کرانا چاہتے ہیں۔ اچھا 5 بہن بھائی ہیں آپ، جن میں سے کچھ کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بدامنی سی اور بے سکونی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، وہ رشتہ دیکھنے والے کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں آتے کرنے، اس کے بعد آتے نہیں، اور وہی چیز آپ دل پہ لے لیتے ہیں اور گھر میں ایک بڑا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کوئی شرعی رہنمائی چاہیے آپ کو؟ شرعی رہنمائی، کوئی دعا کوئی ذکر دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ عمران بھائی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، مفتی نعمان فاروقی صاحب اس پر شریعت کیا کہتی ہے، کیا احکامات ہیں؟ مایوسی اور بے چینی، اضطراب گھر میں اور نا امیدی۔ جی اس میں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی ایسے عمریں کچھ بڑھ جاتی ہیں نا، اور لوگوں کو جب معاشرے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے جس کے رشتے لیٹ ہو رہے ہیں، بالکل، تو جو بھی دیکھنے آتا ہے نا جب اس کو یہ تاثر ملتا ہے، اور ایسے لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں وہ اتنے وہ اپنائیت والے، وہ مخلصانہ سے، وہ پرجوش گرم جوشی والے نہیں ہوتے، وہ خود بھی مایوسی میں ہوتے ہیں۔ ان کی وضاحت، ان کی جو گفتگو ہے اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بس جو ہے نا ایسے ہی ہیں، تو وہ پھر جو دیکھنے والا ہے اسے کشش نہیں ملتی، وہ پھر دیکھ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں بات بنی۔ آج ہی میں ایک فیملی کو، ان کے ہاں بھی ایسا ہی مسئلہ تھا جیسے یہ پیش کرے، تو انہوں نے ان کے ہاں میں گیا، میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ آج جو رشتہ دیکھنے آتے ہیں نا، آپ جیسے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایسے مایوس ہوئے تو آپ ان کے سامنے بھی ایسے بیٹھتے ہوں گے، تو آپ کو دیکھ کے وہ کہیں گے یار ہمیں تو ایک چاہیے، ایک چنچل سا رشتہ، ایک خوبصورت، ایک خوبصورت، ان لوگوں کی نا اکثر وجہ یہ ہوتی ہے، لوگ اسے بندش سمجھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت پہ ہم شادی نہیں کراتے،
عمریں گزر چکی ہوتی ہیں خصوصاً لڑکیوں کی، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو لوگ اسے بندش سمجھتے ہیں، حالانکہ عموماً ایسے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ جی ذکر اذکار یہی ہے کہ وہ یہ کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا کریں کہ اللہ جو بھی تو ہماری طرف خیر اتارے ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو رشتوں کے حوالے سے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تھا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فتویٰ آن کرنٹ ایشو کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے۔ مفتیان کرام آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون